بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آج جمعہ 17 جمادی الاخری 21 جنوری کو تقویٰ دا اسلامک وے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چینل کی ہفتہ وار خصوصی پیشکش جمعہ نامے کے ساتھ میں مشیر احمد القاسمی حاضر خدمت ہوں۔ آج جمعہ نامے کا عنوان ہے ہمارے اپنوں کی موت کے وقت ہماری بے اعتدالیاں۔ اس عنوان کے انتخاب کا داعیہ آج دل میں اس لیے پیدا ہوا کہ بعض اپنوں کی موت کے وقت ان کے گھر میں حاضری ہوئی، ان کے گھر والوں کی طرف سے اس وقت کچھ ایسی بے اعتدالیاں اور فتنہ سامانیاں دیکھنے کو ملی جنہیں کسی بھی حال میں میت کے ساتھ خیر خواہی یا بھلائی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ مرنے والا موت کی شدت اور موت کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک عالم میں جبکہ انسان دنیا سے جدا ہو رہا ہے اور بارگاہ خدا میں اس کی حاضری ہو رہی ہے، اتنا شور و غوغا مچایا جاتا ہے، واہ ویلا کیا جاتا ہے، رونا پیٹنا، آسمان سر پہ اٹھا لینا، اس کو بلاؤ، اس کو لاؤ، اس کو دکھاؤ، یہ دیکھو یہ آپ کا بیٹا، مجھ کو پہچانا، یہ بیٹی آ گئی، میں کیسے رہوں گا، پورا آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ اعمال اور ہماری یہ حرکتیں کسی بھی طریقے سے مرنے والوں کے لیے خیر خواہی یا بھلائی کا باعث نہیں ہو سکتی، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں موت کے وقت کی سختی، موت کے وقت کی تکلیف، موت کے وقت کی شدت کا اندازہ نہیں ہے۔ آئیے حدیث پاک کی روشنی میں موت کے وقت کی شدت اور سختی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ ایک کتاب ہے۔ اس میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مرنے والے انسان کو فرشتے اپنی باہوں میں لے کر رکھتے ہیں اور انہیں قابو کیے رکھتے ہیں۔ اگر فرشتے ایسا نہ کریں تو مرنے والا موت کی تکلیف کے مارے جنگلوں اور صحراؤں میں بھاگتا پھرے۔ حافظ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ملک الموت کو اس کی اصلی صورت میں دیکھ کر برداشت کر لینا تلوار کی 1000 چوٹیں سہنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی مرنے کے وقت ملک الموت کی اصلی صورت اس قدر تکلیف دہ ہے کہ تلوار کی 1000 چوٹیں اور تلوار کی 1000 وار بھی اتنی سخت نہیں ہو سکتی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ مرنے والا
جب سکرات الموت میں ہوتا ہے، جاں کنی کے عالم میں ہوتا ہے، نزا کی حالت میں ہوتا ہے، وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مرنے والا تو اس قسم کی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اور ہم وہاں پاس میں بیٹھ کر شور مچا رہے ہوتے ہیں، چھاتی پیٹ رہے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہوتے ہیں، واہ ویلا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میت کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی نہیں۔ ہمیں یہ تک بھی پتہ نہیں کہ جانکنی کے عالم میں جب ہمارے اپنے پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے کیا کیا احکام ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنے چاہیے۔ تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں، موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں، وہ نزا کے حال میں ہو، وہ موت کی غشی کے عالم میں ہو، تو سب سے پہلے انہیں ان کے پاؤں کو دکھن جانب، سر کو اتر جانب کر کے دائنے کروٹ پہ لٹا دینا چاہیے، اور منہ کو قبلہ رخ کر دینا چاہیے اگر آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کو قبلے کے جانب کر دیا جائے اور سر کو پورب کے جانب رکھا جائے، اور سر کے نیچے کوئی اونچی چیز رکھ دی جائے جس سے سر اونچا ہو جائے، تکیا وغیرہ، تاکہ مرنے والے کا منہ قبلہ کی جانب ہو جائے، اور ان کے پاس بیٹھ کر نرم آواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر وقفے وقفے سے لا الہ الا اللہ پڑھو، تاکہ آپ کے پڑھنے کو سن کر ان کی زبان میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے۔ لیکن مرنے والے کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم ان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہیں اور وہ بے چینی کے عالم میں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر جائے تو یہ ایک خطرناک بات ہوگی۔ اب مرنے والے کی روح نکل گئی تو اس وقت ہمیں یہ چاہیے کہ صبر کے ساتھ ان کی آنکھوں کو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر کے بند کر دینا چاہیے۔ منہ اگر کھلا ہوا ہے تو کسی کپڑے وغیرہ سے اس کے منہ کو ایسے باندھ دینا چاہیے۔ پاؤں پھیلے ہوئے ہوں تو دونوں انگوٹھے کو ملا کر کسی کپڑے سے باندھ دینا چاہیے تاکہ پاؤں سمٹ جائے، اور مرنے والے کے قریب قرآن وغیرہ نہ پڑھا جائے غسل سے پہلے، بلکہ غسل کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا اگر قرآن پڑھنا ہی ہے تو مرنے والے سے دور بیٹھ کر کوئی ایصال ثواب کے طور پر قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناپاک عورتوں کو یا حائضہ عورتوں کو، نفاس والی عورتوں کو، یا ایسے شخص کو جن پر غسل واجب ہے، میت کے قریب رہنا نہیں چاہیے، بلکہ میت کی زیارت کر کے ان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے مرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھ رہے تھے تقویٰ دا اسلامک وے یوٹیوب چینل۔ اب اپنے دوست مشیر احمد القاسمی کو دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا محافظ ہو۔